خرم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ابھی آپ نے پہلے بات کی کہ ٹھیک ہے ایک کمیٹی بنے یا اس کے اوپر بات کرے، لیکن جو صوبے ایک طرف ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ جو صوبے ریزولوشنز پاس کر چکے ہیں، جیسے پنجاب میں 2 صوبوں کی، بہاولپور کی اور ساؤتھ پنجاب کی ریزولوشن پاس ہوئی پڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہزارہ کی کے پی کے اندر جو ہے ان کی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی، وہاں پر وہ ریزولوشن پاس ہوئی پڑی ہوئی ہے. تو ٹرائل کے طور پہ ان تینوں کو پہلے صوبہ بنا کے دیکھ لیتے ہیں، یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لیتے ہیں اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ گورننس بیٹر ہو رہی ہے یا ورسٹ ہو رہی ہے. ایک اور دوسرا یہ جو یہ جو صوبوں کے پروونسز کی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن میں ایک طریقہ کار درج ہے، کیا اس میں کسی تبدیلی کا امکان ہے، اسے چینج کرنا پڑے گا؟ کیونکہ پروونشل گورنمنٹس تو اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں اس پر ریزسٹ ہی کر رہی ہیں، یا چپ ہیں یا ریزسٹ کر رہی ہیں. سو صوبائی حکومتوں کے کوپریٹ کے بغیر اسمبلیوں سے 2/3 اکثریت کا حصول تو ممکن دکھائی نہیں دیتا. سو یہ تو پریکٹیکلی بھی نہیں ہوگا اگر آپ فرسٹ سٹیج میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن یہ جہاں سے ہو رہا ہے، ایک ایڈیشنل نوٹ بھی لے لیں کہ جب یہاں سے یہ ہو رہا ہے وہاں یہ خواہش موجود ہے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ پہلے تو آپ نوٹ کیجئے نا کہ اسینچلی احمد اویس صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے کی ہے کہ جب تک ہم جو بری حاکمیت کے خد و خال کا تعین نہیں کر لیتے تب تک نیا صوبہ بنانا جو ہے وہ میری نظر میں دانشمند نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اگر ہم نے نیا صوبہ بنا کر جو اس وقت موجودہ صوبوں کا حاکمیت کا نظام ہے اسی کو ریپلیکیٹ کرنا ہے، اس کے نئے بچوں کو جنم دینا ہے، تو پھر تو معاملہ حل نہیں ہوگا. پھر اس کا مطلب کہ ہم اسی سسٹم کو جسے ہم سب نالا ہے ہم اسے ریپروڈیوس کر رہے ہیں. تو اگر جو صوبے بنانے ہیں، میں پھر کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ وہ صوبے بنے ہمیں اس کا منطقی طریقہ کار اور ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. مثلا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جی عوام کو حاکمیت قریب تر ہونی چاہیے، تو اس کا تو حل آلریڈی 140A میں مقامی حکومتوں کے ذریعے موجود ہے. اور میری نظر میں اس ساری ڈیبیٹ کا جو اصل میں سلوشن ہے، یہ میری ذاتی ایک رائے ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آئینی طور پر خود مختار، مالیاتی طور پر مستحکم اور قانونی طور پر لیجسلیٹولی مضبوط لوکل گورنمنٹس ہوں، جو یعنی صوبائی حکومتوں کے دستخط کی مار نہ ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں اور ان کو انڈیپینڈنٹ فنڈنگ ملے صوبے سے، تو 90% مسائل حل ہو جائیں گے. اور میں یہ بھی یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ اب 140 بات کرتا ہوں تو کہیں سے بھی ڈیمانڈ نہیں ہے نئے صوبوں کی. میرے ووٹروں کی صرف 2 لفظوں کی ڈیمانڈ ہے کہ خرم صاحب مہنگائی گھٹاؤ. اوکے، اب مہنگائی اگر گھٹانی بھی ہے تو مسئلہ تو مہنگائی کی ایک بڑی ریزن یہی کہا جاتا ہے نا کہ بیڈ گورننس ہے، لیکیجز ہیں، کرپشن ہے، جس کا بھی احمد صاحب بھی حوالہ دے رہے ہیں، انکمپٹنس ہے، ایک ملٹیپل فیکٹرز ہیں نا جو ایک سوال پہ مجبور کرتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا کیوں ہے، مہنگائی کیوں ہے، مہنگائی کٹانے کے لیے کرنا کی ہوئے گا، اصل سوال ہے. سر 140A کا آپ نے بڑا اچھی بات کی. Yes, absolutely. اب 140A کی جو خرم صاحب آپ نے بات کی ہے، میں ذرا اس کو اب کھولنا چاہتا ہوں. 140A میں امبیگیوٹی ہے، 140A میں کلیئرٹی نہیں ہے، 140A نہ پی ایف سی کی ضمانت دے رہا ہے. 140A کو ایک سیکٹری لیول کا بندہ جو ہے وہ سائن سے اڑا کے رکھ سکتا ہے. لوکل گورنمنٹس ان کے فنڈز پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. اینڈ ابو دین آل، چیری آن دا ٹاپ، دیٹ از کہ یہاں عدالتیں 140A کا استعمال کر لیتی ہیں لوکل گورنمنٹس کی انسٹرکشنز دے کے کہ جی لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کریں. تو ہماری جب جا کے حکومتیں الیکشن کرواتی ہیں، اور اگر کروا بھی دیں تو ان کا وہ حال ہوتا ہے جو کے پی کے ناظمین کا ہوا، جو کراچی کے ناظمین کا ہوا، جو پنجاب کے ناظمین کا ہوتا ہے. تو کیا اس 140A کو آپ جب تک کلیئر نہیں کریں گے، اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو چینجز لا کے سے سیکیور نہیں کریں گے؟ جی خورم صاحب، میری رائے اس میں بڑی واضح ہے کہ اگر امینڈ کرنا ہے تو 140 آئین کی شق کو امینڈ کریں. نمبر 1 کہ یہ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو صوبائی حکومت اپنے دستخط سے نہ ہی روک سکتی ہے نہ ہی تحلیل کر سکتی ہے. ٹھیک، ایک تو پہلا یہ جو ہے. دوسرا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح NFC ہے اسی طرح ہر صوبہ اپنے PFC کا تعین کرے کہ اس کے ہر ضلع کو اس کی آبادی، سوشیو اکنامک سٹیٹس،
انفراسٹرکچر کی بنیاد پہ ایک منیمم اماؤنٹ پی ایف یعنی جو صوبے کو وفاق دے رہا ہے اس میں سے اس کو ملے گی. تو ہر ضلع کو ایک فکسڈ اماؤنٹ ہوگی. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں وہ جو ہم مقامی حکومتیں جن کو پاس پی ایف سی آئے گا جو کہ تحلیل نہیں ہو سکیں گی, پھر ان کا ڈیزائن اس طرح کرنا ہے جو کہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. یہ اس میں آئین کی ترمیم نہیں چاہیے. فیئر انف. اچھا, اب یہ احمد صاحب بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, لیکن میں آج کل ذرا بڑا کیا کہنا چاہیے اسکیپٹیکل ہو کے اور بہت کرٹیکل ہو کے اور بہت زیادہ اس کو جو ہے نا بہت اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا مسئلہ یہ کہ عدالت کرواتی ہے تو لوکل باڈیز الیکشن ہوتے ہیں. صوبے وفاق سے سارا حق لے گئے, ٹھیک ہے, وتھ فیئر انف لے لینا چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں ہم نے چلانے, پی ایف سی نہیں کرتے. این ایف سی لڑنے والے, این ایف سی کا شیئر مانگنے والے پی ایف سی دھڑلے سے نہیں کرتے, اور صوبائی حکومتوں پہ وہی رویہ رکھتے ہیں جو وفاق پہ پہلے صوبے الزام لگاتے تھے. تو 18 امینڈمنٹ کے بعد 2010 میں جو کانسیپٹ کنسیو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جی این ایف سی سے پی ایف سی ہوگا, پی ایف اور لوکل گورنمنٹس کو بھی جو ہے امپاور کیا جائے گا, یہ سب کچھ ہوگا. لیکن نہ انسٹیٹیوشنز بنی, نہ صوبوں نے اپنی کیپیسٹی بڑھائی, نہ جو ہے وہ پی ایف سی ہوا, نہ لوکل گورنمنٹ ہوا. آج پریشر آیا تو پھر لوکل گورنمنٹ کی بات چل پڑی ہے کہ جی لوکل گورنمنٹ ہو جائے جلدی سے. اگر یہ پریشر نہ آتا تو لوکل گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ایک خواب ہوتا. احمد صاحب دیکھیں, بات ابھی اصولاً جو یہاں پہ اس ڈسکشن میں ابھی خرم دستگیر صاحب نے جو بات کی ہے نا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, آرٹیکل 140A, یہ میرے خیال میں ریکوائرمنٹ آف ٹائم ہے, ہونا چاہیے تھا بہت پہلے اس کو, لیکن یہ ہمیشہ سے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا, اس کے متعلق سوچا نہیں گیا, کیونکہ اس سے ہماری جو سیاستدان جو پروونشل اور فیڈرل لیول کے اوپر آ کے حکومتیں بناتے ہیں اور اس میں حصہ ان کی ہوتی ہے, اس کی اتھارٹی میں ان کی کمی آ جاتی تھی. اور یہ سارے کام ابھی دنیا میں آپ دیکھیں جہاں پہ اس وقت سسٹم بڑی اچھے خوبصورت انداز کے اندر فلرش کر رہا ہے, وہاں پہ لوکل گورنمنٹس کو کبھی دیکھیے, آپ یورپین کنٹریز کو جا کے دیکھیں, آپ اسکینڈینیوین کو جا کے دیکھیں. میں اتفاق سے بہت دفعہ مجھے جب بھی یورپ گیا ہوں, اور بہت دفعہ مجھے اسکینڈینیویا میں پرٹیکولرلی سویڈن میں, ناروے میں اور ڈنمارک میں مجھے کافی وقت بھی گزارنے کا موقع ملا اور اس کو سسٹم کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملا. جی, تو میں نے بڑے وہاں پہ پرٹیکولرلی سویڈن کو میں نے دیکھا کہ اتنے اچھے انداز میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم چل رہا ہے وہاں پر کہ سیاست جو آپ جس کو اسمبلی یا اس کو پارلیمنٹ کہہ لیجئے, اس کا کام سوائے قانون سازی کے اور کوئی کام نہیں ہے. سارا کام جو ہے یہ ڈیولوشن میں یہ تمام اتھارٹی جو ہے وہ چلی گئی ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس. شہر کے اندر جو ان کا پورا ایک ماسٹر کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے, بتاتا ہے کہ جی اتنے جو ہے لوگ ینگ لڑکے جو ہیں وہ 18 سال کی عمر سے لوکل گورنمنٹ آپ کے نزدیک لوکل گورنمنٹ ہی سولوشن ہے؟ لوکل گورنمنٹ سب سیٹل کرتی ہے. ان کی ویلفیئر جو کانسیپٹ ہے, جو ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے, یہ سب میٹر جو ہے اٹ از ان دی ہینڈ آف لوکل گورنمنٹ. لیکن احمد صاحب یہ ہماری سیاسی جماعتیں کیوں نہیں کرا سکیں پھر 18ویں ترمیم کے بعد پی ایف سی کیوں نہیں ہو سکا, لوکل گورنمنٹ کو کیوں نہیں لا سکے؟ آج جب سر پہ اولے برس رہے تو یاد آئیے لوکل گورنمنٹ میں وہاں یہی بتانے لگوں آپ کو کہ وہاں پہ انہوں نے اس کو عمر لا کا نام دیا ہوا ہے. وہ عمر لا کو فالو کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے اسکینڈینیویا میں آپ کبھی پوچھیے عمر لا کو, لوکل گورنمنٹ کا سارا سیٹ اپ جو ہے اٹ مووز اراؤنڈ عمر لا. اب یہاں پہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ فائنانسز اور پروجیکٹس یہ سارے کام جو ہیں یہ لوکل گورنمنٹ کے کام ہیں, اور یہاں سے پیسہ بنتا ہے, یہاں سے کرپشن پنپتی ہے, پروان چڑھتی ہے, اور گھر بھرے جاتے ہیں, بینک بیلنس بنتے ہیں. یہ پیسہ یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر لا میکر کا کام جو ہے جو میں احمد صاحب آپ کو میں کنکلوڈ کرنا ہے مجھے سیگمنٹ. ویسے خرم صاحب شاید مسکرا کے چاہیں تو تائید کر سکتے ہیں میری بات کی, نہ چاہیں تو نہ کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا میں اور اس سسٹم میں پچھلے 18-20 سال سے جرنلزم میں ان ڈیپتھ گیا ہوں اور تھوڑا سا ان چیزوں کو مانیٹر کیا ہے کلوزلی, جو ہم سمجھتے تھے ظاہر ہمارے بھی کانسیپٹ چینج ہوئے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے آج تک.
اب دیکھیں یہ جو سیاستدان ہے بیچارے, اگر 25 کروڑ کا پروجیکٹ ہے تو میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اگر بہت بھی دہاڑ لگا لیں تو 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ سے زیادہ کی دہاڑ نہیں لگا سکتے. لیکن جو بیوروکریٹ ہے, جو بیوروکریسی نے اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے, جو وہ اس سائن کے بعد جس لیول کی دہاڑ لگا رہا ہے, وہ ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں چلتی کہ کدھر گئی. اب تو خیر سمجھ آ گئی ہوگی کہ کدھر جا رہی ہوتی ہے. اور یہ جو انسٹیٹیوشنز اور سیاستدان دن بھر لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے, اگر اصل ڈاکہ پتہ چلے کہ کس لیول کا بیوروکریسی مارتی ہے ہمارے ہاں, تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ہمیں تو اپنے بیوروکریٹک سسٹم کو بھی جو ہے وہ تھورلی آبزرو کر کے چینج کرنے کی ضرورت ہے. اصل مال تو مزہ تو ادھر چلا جاتا ہے. پھر وزیر خرم صاحب ہوں یا احمد صاحب ہوں, ادھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ادھر تو کام چلتا رہتا ہے. اور خرم صاحب نے اپنی مسکرا کے تائید میرا خیال ہے کر دی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.